معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبد المجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: ایڈولف ہٹلر کا تحفہ۔ پہلی بار میں نے خاکساروں کے متعلق اپنے ہمسائے حاجی عبد الرحمن سے سنا، جو اس نسل سے تعلق رکھتے تھے جو اپنی مثال آپ تھی۔ 9 عمری میں بادشاہی مسجد لاہور میں عید کی نماز کے بعد پہلی بار میں نے انہیں دیکھا تھا۔ میرے والد نے میرے کان میں سرگوشی کی، یہ ہٹلر کے دوست تھے۔ مجھ پر مشرقی کا رعب چھا گیا تھا۔ پچھلے ہفتے میرے دوست سید سکندر شاہ نے اس حقیقت پر افسوس کرتے ہوئے کہ پاکستان غالباً دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اپنے ہیرو کو بھلا دیا جاتا ہے، مشرقی کا ذکر کیا، اور اچھرا کے سچے رہائشی ہونے کے ناطے اس نے نہایت عیاری سے یہ بیان کر دیا کہ مشرقی کے پاس ایک خوبصورت کار تھی جو اسے ایڈولف ہٹلر نے تحفے میں دی تھی۔ یہ بات میری ترغیب کے لیے کافی تھی کہ میں ایڈولف ہٹلر کے تحفے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں۔ ایک جمعرات کی شام میں تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا ذیلدار روڈ کی جانب روانہ ہو گیا۔ بڑے چوک سے ذرا پہلے بہت سے خانچہ فروشوں کے درمیان ایک سیمنٹ کا بنا ہوا مکان ہے جہاں سرخ رنگ کا جھنڈا نصب ہے۔ ایک لوہے کا بدوضع دروازہ آپ کا منتظر ہے۔ میں نے چھوٹے دروازے کو دھکا دے کر کھولا تو میرے سامنے، جیسا کہ شو کیس میں ہوتا ہے، ایک زنگ آلود کار کھڑی تھی۔ اس تاریخی کار کے بارے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ یہ نہایت اعلیٰ ترین معیار کی ہے۔ میں اس کار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا جسے فیوہر ہٹلر کا خطاب نے پیش کیا تھا۔ یہ ایک ایسے دماغ کے لیے جو نہایت اعلیٰ پائے کا ہے، ایک ایسے شخص کو جس کی سالمیت ہندوستان کو ایک عظیم افتخار تک پہنچا دے گی۔ اس قدیم انحطاط پذیر شاہکار کے قریب ہی علامہ عنایت اللہ خان مشرقی اور ان کی اہلیہ کی قبریں ہیں جو سادگی کا نمونہ ہیں۔ ان کا پوتا اس قبر پر ایک تحقیقی لائبریری تعمیر کر رہا ہے۔ یہ کام کافی عرصے سے رکا ہوا ہے کیونکہ عظیم علامہ کے ان غیر معمولی دیانتدار پیروکاروں کے ہاں پیسے کی کمی ہے اور انہیں چندہ مانگنے کی عادت نہیں ہے، جسے وہ بھیک مانگنا کہتے ہیں۔ یہ ایک ویران جگہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اپنے عظیم ترین دماغوں کی کس قدر عزت کرتے ہیں۔ کار 1942 ماڈل کی رینالٹ بینز ہے۔ جن لوگوں کو تاریخی کاروں میں دلچسپی نہیں ہے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب نازی افواج نے فرانس پر قبضہ کیا تو اس وقت وہ پل مین کی طرز کی اعلیٰ معیار کی مرسیڈیز کاریں محدود تعداد میں بناتے تھے۔ چونکہ یہ رینالٹ فیکٹری میں بنی تھی، اس لیے کار کا نام رینالٹ بینز تھا۔ کار کے بوسیدہ اگلے حصے پر نام رینالٹ بینز جعلی حروف میں لکھا ہے۔ ٹائر جو اب گل چکے ہیں پرانے ارے کے سلاخوں والے پہیوں پر چڑھے ہیں۔ فرنٹ گرل کے عین نیچے کار سٹارٹ کرنے والا ہینڈل بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ میں ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا تو چمڑے کی خوبصورت سیٹیں گل چکی تھیں۔ سیٹ کے نیچے چیسز بالکل محفوظ ہے۔ چیسز کا نمبر 38119667 ہے۔ میں نے جب یہ نمبرز رینالٹ کمپنی کو ای میل کیا تو فوری جواب آیا کہ یہ ان کے محافظ خانہ ریکارڈ کے مطابق یہ کار ایڈولف ہٹلر نے لاہور، انڈیا کے مسٹر عنایت اللہ خان مشرقی کو بطور تحفہ دی تھی۔ یہ دنیا بھر میں صرف 1000 کی تعداد میں بنی تھی۔
یہ پل مین طرز کی 6 نشستوں والی رینالٹ نرو سپورٹس کار تھی۔ یہ 4278 سی سی پاور سپر لگژری کار تھی۔ اس کار کا اصل رنگ کریم تھا، جو کار کے انجن اور اطراف کا تھا، جبکہ پچھلی جانب پہیوں کے مڈگارڈوں، فرنٹ اور پچھلی بتیوں کا رنگ سیاہ تھا۔ موجودہ حالت یہ ہے کہ زنگ سارے پینٹ کو کھا چکا ہے۔ ایڈولف ہٹلر کے ذاتی استعمال میں ایسی 6 گاڑیاں تھیں۔ اس نے 50 سے زائد گاڑیاں دنیا بھر میں معزز مہمانوں کو بطور تحفہ پیش کی تھیں۔ اس نے ایک کار فیلڈ مارشل رومیل کو بھی جنگ عظیم 2 میں افریقی مہم سے بطور فاتح واپسی پر تحفتاً پیش کی تھی۔ کمپنی نے مشرقی خاندان کو کار کے عوض $1,00,000 کی پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے ملکیت میں جھگڑے کی بنا پر انکار کر دیا تھا۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ تب سے ایک اور نسل پروان چڑھ چکی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں لاکھوں ڈالر کی اس تاریخی کار میں رتی برابر دلچسپی نہیں ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے تک یہ ایک گیراج میں کھڑی تھی، جہاں اس میں کبوتروں کا بسیرا تھا۔ یہ ہمارے موجودہ دور کا پرتو بن چکی تھی۔ علامہ مشرقی کون تھا؟ میں نے 5 مختلف ادھیڑ عمر کے تعلیم یافتہ اشخاص کو فون پر پوچھا۔ ان میں سے صرف ایک اس عظیم شخصیت کے بارے میں مبہم سا سراغ دے سکا، جس شخص کو برطانوی ہند کا عظیم مجرب دماغ ٹھہرایا گیا۔ اس کا تعلق لاہور سے تھا۔ اس کے باوجود لاہور نہ تو اس کے متعلق جانتا ہے اور نہ ہی اس کو اپناتا ہے۔ اگر آپ اسے ہٹلر کے ساتھ نتھی کرتے ہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 1930 میں کیمبرج یونیورسٹی اور برطانوی اخبارات اسے ناقابل بیان امکانات والا نابغہ روزگار کہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک آزاد خیال سائنسدان تھا، جس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ اور ثقافتی طرز عمل ایسا ہے کہ عوام اپنے قائدین کے سلوک پر بلا واسطہ متناسب رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تصور کرنا کہ عوام کو تو اپنے قارئین کے عزائم کا علم ہی نہیں، سراسر خام خیالی ہے۔ انہیں ہر تفصیل کا علم ہوتا ہے۔ علامہ مشرقی امرتسر میں 25 اگست 1888 کو سوناروں کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے اور 27 اگست 1963 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ وہ نہایت ذہین طالب علم تھے۔ انہوں نے نت نئے تعلیمی ریکارڈ قائم کیے، جس نے برطانیہ اور برصغیر کے ہر شخص کو حیران کر دیا۔ انہوں نے 19 سال کی عمر میں 1 سال میں علم ریاضی میں MA کی ڈگری حاصل کر لی۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 4 برس سے بھی کم عرصے میں ٹرائپوس BA آنرز کی ڈگری حاصل کر لی۔ اگرچہ انہوں نے تمام مضامین میں نمایاں کامیابی حاصل کی، لیکن ان کی اصل شہرت علم ریاضی میں غیر معمولی قابلیت تھی۔ اپنے تعلیمی کارناموں پر انہیں فاؤنڈیشن اسکالر اور کیمبرج یونیورسٹی سے اینکلر ریاضی کے ٹرائپوس میں درجہ اول حاصل کرنے والا کا اعزاز حاصل ہوا۔ روزنامہ ٹائمز آف لندن اور ڈیلی ٹیلی گراف نے لاہور کے اس ذہین ماہر ریاضی علوم پر اداریہ تحریر کیے۔ 24 برس کی عمر میں وہ فارغ التحصیل ہو کر ہندوستان لوٹ آئے اور برطانوی حکومت میں مختلف حیثیتوں سے کام کیا۔ ان کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے برطانوی حکام کو ذرہ برابر حیرت نہ ہوئی جب انہوں نے پشاور کے ڈپٹی کمشنر کو حتی کہ عزت اور غلیظ زبان استعمال کرنے پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ 23 اپریل 1930 کو پشاور کے قصہ خانی بازار میں پٹھانوں کے قتل عام پر سرکاری اہلکار ہوتے ہوئے بھی اپنا منہ بند نہ رکھ سکے تھے۔ وہ 23 اپریل 1930 کو پشاور کے قصہ خانی بازار میں پٹھانوں کے قتل عام پر سرکاری اہلکار ہوتے ہوئے بھی اپنا منہ بند نہ رکھ سکے تھے۔ انہوں نے صورتحال کی بدنظمی کے بارے میں برطانوی اخباروں میں اصل واقعات لکھ بھیجے۔
ان کے کالم پڑھ کر برطانوی عوام ششدر رہ گئے۔ جب پنجابی قائدین نے ان کے نقطۂ نظر پر تنقید کی تو انہوں نے کہا، برطانوی حکومت مجھے میرے علم کی تنخواہ دیتی ہے، نہ کہ میرے دل اور ضمیر کی۔ اسی سیاق میں انہوں نے سر کا خطاب لینے سے انکار کر دیا تھا۔ 1931 میں علامہ مشرقی نے خاکسار تحریک، عاجزوں کی تحریک کی بنیاد رکھی اور آسائش کی زندگی تیاگ دی جس کے وہ عادی تھے۔ ان کی پارٹی کا بنیادی تصور یکساں مساوات کے اصول پر مبنی تھا، جو نہ تو علی الحال تھا اور نہ ہی مراعات یافتہ اور غیر مراعات یافتہ طبقات کے مابین کوئی دیوار حائل تھی۔ علامہ مشرقی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس مسلمہ حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ جاگیرداری نظام کی بالادستی اور درجہ بندی پر مبنی افسر شاہی اور درجہ بندی پر مبنی افسر شاہی کی وجہ سے پاکستان کو ازحد نسلی اور صوبائی تعصبات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس مساوات جبریہ کا حتمی نتیجہ مکمل اور کلی انتشار ہوگا۔ اگر ان خرابیوں کو دور کر دیا جائے تو حتمی نتیجہ ان گنت خوشحالی کے امکانات کی صورت میں نکلے گا۔ چناؤ سے مفر نہیں، ماہر علم ریاضی نے 1953 میں لکھا، میرے حساب کتاب سے مشرقی پاکستان 1970 میں اپنی آزادی کا اعلان کر دے گا۔ یہ دن دیکھنے کے لیے وہ زندہ نہیں رہے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے جانے پر انتباہ کیا، کیونکہ ہم اسے ہندوستان سے کبھی آزاد نہیں کرا پائیں گے۔ اس حقیقت کو آج تسلیم کر لیں تو اچھے رہیں گے۔ اسے لازمی پاکستان کے صوبے کی حیثیت سے رہنا چاہیے اور ہمیں صوبے کے گمشدہ حصوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، ورنہ ایک روز ہم کشمیر کی تقسیم اسی طرح قبول کر لیں گے جس طرح ہم نے پنجاب کی تقسیم قبول کر لی تھی۔ کیا اس غیر معمولی لاہوری کے بارے میں کچھ مزید کہنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، جس نے اچھرے کی ایک غیر معمولی گلی میں زندگی گزار دی؟ کئی برس بعد اس کے بھانجے عظیم اختر حمید خان نے اورنگی پروجیکٹ قائم کر دیا، تو گویا اس عظیم شخصیت کے خیالات کو عملی جامہ پہنایا جا رہا تھا۔ نتائج حیران کن تھے۔ یہ حقیقت کہ ایڈولف ہٹلر نے انہیں بہترین کار بطور تحفہ پیش کی تھی، اہل برطانیہ کے لیے حیرت کا باعث نہیں تھی۔ اس نایاب کار کی آج حالت کیا ہے، سب دیکھ سکتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ ریاست اسے اپنی تحویل میں لے کر اسے اصلی حالت میں واپس لا کر کسی سائنسی عجائب گھر میں رکھے اور اس کی نمائش کرے۔ مجھے ابھی سے بلند خاموشی سنائی دے رہی ہے۔ سب ہیڈنگ، سیم براؤن بیلٹ کی اصلیت۔ ایک زمانے میں سیم براؤن کا نام لاہور میں عام رمزیہ لفظ تھا۔ ہر ایک اسے جانتا یا اس کے بارے میں واقف تھا۔ 1849 میں اہل برطانیہ نے گجرات میں چیلیاں والا کے مقام پر سکھوں کی سلطنت کو بہت بری طرح تاخت و تاراج کر دیا تھا۔ یہ ایک گھمسان کی جنگ تھی جس میں تقریباً پوری سلطنت کا ہی خاتمہ ہو گیا تھا۔ پہلی فوجی چھاونی قلعہ لاہور کے اندر قائم کی گئی تھی۔ لاہور آخری شہر تھا جس کی شکست کے بعد اہل برطانیہ نے اپنے قبضے کو مستحکم کر لیا تھا۔ بری طرح ٹھکائی کے بعد برطانوی فوج کو پرانی انارکلی کی چھاونی میں رہائش کی تلاش میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ جب لیفٹیننٹ سیم براؤن اپنے سواروں کے ساتھ لاہور میں داخل ہوا، جب وہ ریٹائر ہوا تو اسے جنرل سر سیموئل سیم براؤن وی.سی. جی.سی.بی. کے CSI کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ اس کی یاد میں 3 کتبے آج بھی موجود ہیں۔ ایک تو جزیرہ وائٹ پر رائی قبرستان میں اس کی لاش کی کریا کرم والی راکھ کی قبر کے سرہانے لگا تھا، دوسرا پتھر اس کے اعزاز میں لندن میں سینٹ پال کیتھیڈرل میں، اور تیسرا مال روڈ لاہور کے کیتھیڈرل میں نصب ہے۔ اہل برطانیہ کے نزدیک اس نے نڈر گھڑ سواروں کے ایک لیڈر کی حیثیت سے تاریخ میں اپنا نام مقام پیدا کیا تھا۔ لاہور کے لیے وہ ایک نڈر شخص تھا
جس نے مقامی علم اور مہارت کو استعمال کر کے دنیا کو مشہور سیم براؤن بیلٹ عطا کی تھی۔ سیم براؤن ہندوستان میں بارکپور کے مقام پر 3 اکتوبر 1824 کو پیدا ہوا۔ اس کا والد ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنگال میڈیکل سروس میں سرجن تھا۔ اس نے 46ویں بنگال مقامی انفینٹری فوج میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ شمولیت اختیار کی اور رام نگر اور سادپور کے مقامات پر حملوں میں حصہ لیا۔ یہ تو جب اسے جلیاں والا کے میدان جنگ میں دھکیلا گیا اور چند ماہ بعد نزدیک ہی واقع گجرات میں تو اسے پنجابی سپاہی کی قوت کا اندازہ ہوا۔ باقی ماندہ زندگی کے دوران وہ ان کے رعب تلے ہی رہا۔ اسے لاہور بھیجا گیا تاکہ وہ یہاں سے نہایت اعلیٰ درجے کے گھڑ سوار بھرتی کر سکے۔ یہ سیم براؤن کی رائے تھی کہ اسے چیلیاں والا کے مقام پر فوج خاص کے مقابل جو تجربہ حاصل ہوا، اس جیسی بہادری اس نے نہ کبھی پہلے دیکھی نہ سنی تھی، اور یہ بھی اس کی رائے تھی کہ ان جیسے افراد کو اپنی صف میں شامل کرنا چاہیے۔ اس کی اس جانچ سے اہل برطانیہ آئندہ 100 برس تک بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے۔ 1849 میں اسے لیفٹیننٹ بنا دیا گیا اور اسے ایک گھڑ سوار دستہ بھرتی کرنے کا کہا گیا، جسے باقاعدہ گھڑ سوار دستہ پنجاب دوم کا نام دیا گیا، جو بعد ازاں باقاعدہ فوج میں شامل ہو گیا۔ اس کام کے لیے وہ لاہور آیا اور انارکلی کے علاقے میں رہنے لگا۔ اس نے اندرون شہر میں فوج خاص کے سابق گھڑ سواروں کی تلاش شروع کر دی۔ اگلے 5 برس تک اسے اپنے اس دستے کی کمانڈ کرنا تھی۔ نصف صدی کے بعد اس کے اعزاز میں 1904 میں اسی دستے کا نیا نام 22ویں سیم براؤن کیولری رکھ دیا گیا۔ براؤن نے پنجاب دوم کی بے شمار جنگی معرکوں میں قیادت کی اور 1857 میں بزدر مہم میں بہادری دکھانے پر اسے اعزاز سے نوازا گیا اور ترقی دے کر کیپٹن بنا دیا گیا۔ براؤن کو جنگ آزادی، جسے بغاوت ہند بھی کہتے ہیں، کے دوران سیرپور کے نزدیک کارروائی پر وکٹوریہ کراس سے نوازا گیا۔ جب براؤن نے، جو اب میجر بن چکا تھا، صرف ایک سوار کے ہمراہ حملے میں باغیوں کی ایک توپ پر قبضہ کر لیا تو اس کا بایاں بازو کٹ گیا، لیکن اس نے وکٹوریہ کراس حاصل کر لیا۔ اس کے مد مقابل نے تلوار سے اس کا بایاں بازو بدن سے جدا کر دیا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد اس نے وردی پہننا شروع کر دی جس پر اس کا نام لکھا ہوتا تھا۔ یہ سہولت اس لیے تھی کہ اس کو افسرانہ تلوار پہننے میں دشواری پیش آ رہی تھی، اس کا ازالہ ہو سکے۔ ایک بیان کے مطابق اس کے سکھ اردلی نے اسے ایک بیلٹ پیش کی جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج خاص کے سپاہی پہنا کرتے تھے، کیونکہ اس منتخب فوج، جس کا سپہ سالار نپولین کی شکست خوردہ فوج کا ایک فرانسیسی جرنیل تھا، کی وردی میں عام بیلٹ کے علاوہ ایک بوجھ سہارنے والی اضافی بیلٹ بھی شامل تھی، جس میں ایک تلوار، ایک خنجر، کرپان جو ہر سکھ مذہباً پہنتا تھا، ایک پستول اور 2 چمڑے کے خول جس میں گولیاں رکھی جاتی تھیں، اٹھائے گرفت میں رکھتی تھی۔ یہ اچھا خاصا بوجھ بن جاتا تھا جو صرف ایک بیلٹ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ فوج خاص کے ڈیزائن میں تلوار کی بیلٹ شامل کی گئی تھی جو کندھے سے لٹکائی جاتی تھی۔ اسی طور اسے نپولین کی فرانسیسی افواج پہنا کرتی تھی، جبکہ ہندوستان میں پہنے جانے والے روایتی کمر بند میں صرف ایک خنجر اور پستول تھامے رکھنے کا بندوبست تھا۔ کمر بند اور اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ مغل افواج اور سکھ فوجی مثل جو اس کا استعمال کرتے تھے کی تصویریں ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ براؤن نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے کام لے کر دونوں بیلٹوں کو ملا کر ایک چوڑی بیلٹ بنائی جو کمر کے گرد باندھی جاتی تھی، جسے ایک چمڑے کی پتلی بیلٹ کندھے کے اوپر سے سہارا دیتی تھی۔ اس ایجاد کی وجوہات کے بارے میں چند ایک اختلافات ہیں۔ ایک نقطہ نظر والے اسے براؤن کی معذوری سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ دیگر حضرات اس حقیقت پر زور دیتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار کو
حقیقی اسلحہ اٹھائے پھرنے کے لیے ایسی بیلٹ نہایت ضروری تھی۔ تلوار کے ساتھ ساتھ پستول اور اس کی گولیوں کے اضافی اسلحے نے اس ایجاد کو ناگزیر بنا دیا تھا۔ سیم براؤن کو اپنے بائیں بازو کی محرومی کے بعد اپنی تلوار کو بآسانی اٹھانے میں مشکل درپیش تھی، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو یا پیدل ہو، اس کا ایک ہاتھ کام کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس بیلٹ کے ڈیزائن میں چمڑے کا ایک پستول گر بھی تھا، جس میں ہتھیار خود بخود چل جانے کے خطرات کے بغیر بحفاظت لٹکایا جا سکتا تھا، کیونکہ اس زمانے کے پستولوں میں یہ علت موجود تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں وجوہات نے ہی اس سادہ ایجاد میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں سیم براؤن بیلٹ دوسرے افسروں نے بھی پہننا شروع کر دی جو براؤن کو ہندوستان سے جانتے تھے، لیکن برطانوی فوج میں بیلٹ کا عام استعمال براؤن کے ریٹائر ہونے کے بعد ہوا۔ براؤن کی اصل بیلٹ برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سینٹ تھرسٹ کے انڈیا روم میں عوامی نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ان دنوں لاہور اپنے اعلیٰ ترین معیار کے چمڑے کی مصنوعات کی وجہ سے مشہور تھا۔ اندرون شہر موچی دروازے کے اندر کوچہ چابک سواروں سے ذرا آگے ایک بازار ہے، جہاں گھوڑوں کے کمربند اور متعلقہ دیگر ساز و سامان کی فروخت ہوتی ہے۔ ایک مخصوص چمک سیکل کی ہوئی سرخی مائل بادامی رنگت کی آب و تاب جو صرف لاہور سے مختص ہے والا چمڑا یقیناً بھینس کا ہوتا ہے، جو دنیا کے دیگر ممالک میں دستیاب نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سیم براؤن بیلٹ نے، جو آج کل پوری دنیا کے تمام افسروں کے لیے معیاری ساز ہے، لاہور جیسے شہر میں جنم لیا تھا، جو اب خود شدید فوجی شہر بن چکا ہے۔ آج کل مغرب میں کئی کارخانے سیم براؤن بیلٹیں بنانے میں مہارت رکھتے ہیں، جہاں زیادہ تر گائے کا چمڑا استعمال ہوتا ہے۔ اصل نمونہ جو رائل ملٹری اکیڈمی سینٹ تھرسٹ میں ہے وہ بھینس کے چمڑے کا بنا ہوا ہے۔